قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سامعین محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے دل میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سی محبتیں اختیاری ہوا کرتی ہیں، انسان چاہے تو کر لے، نہ چاہے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جن کو ادا کرنا دین اسلام نے ضروری قرار دیا ہے، لیکن ان محبتوں میں سب سے بڑی محبت سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر اس محبت کے اندر کہیں پر کمی موجود ہے، انسان اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر انسان محبت کرتا ہے لیکن کوئی اور چیز، کوئی اور ہستی محبت کے اندر آگے بڑھ جاتی ہے، انسان تب بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم، جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی طریقے سے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک انسان بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں یعنی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کو، اس کے والدین، اس کی اولاد، اس کے اعزاء و اقربا، اس کی جائیداد، اس کے ساری دنیا کی دولتیں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں، وہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے؟ ایک محبت میں بھی کرتا ہوں، ایک محبت آپ بھی کرتے ہیں۔ ہم زبانی کلامی اگر ہمارے لباس کو، ہماری شکل و صورت کو، ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھا جائے، حضرات گرامی، محبوب محب ہمیشہ اپنے محبوب کی اداؤں پر مرا کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والا جس سے اسے محبت ہوا کرتی ہے، وہ اس بات کے پیچھے لگا رہتا ہے جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے میں وہی کام کروں، وہ کھاؤں۔ حضرات گرامی، دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں کسی سے محبت ہو جائے، بندہ اس کے ساتھ کی شکل و صورت بنانا شروع کر دیتا ہے۔ کئی بچے دنیا کے رول ماڈل ہیروز کے مطابق اپنے ہیئر سٹائل بنا رہے ہوں گے، اپنا لائف سٹائل، بھئی یہ کٹنگ کیسی کروائی ہے،
میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں نے ایسی کٹنگ کرائی، فلاں لباس کیوں پہنا ہے، ہماری مائیں بہنیں ایسا ہی فیشن چل رہا ہے۔ حضرات گرامی، جس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کے گھر کا ماحول، اس کے بیوی بچوں پر اثرات اسی طرح سے ہوں گے جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی محبت کرتے، کیسا پیار کرتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق بڑا سخت غزوہ ہے، اور اسی غزوے کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت جس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اچھا، اسی غزوہ کے موقع پر خندق کھود دی گئی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں غزوہ ایک ہے، نام دو ہیں، غزوہ خندق کہہ لے یا احزاب کہہ لے، ایک ہی غزوہ مراد ہے۔ یعنی غزوہ احزاب اس لیے کہ عرب کے سارے لشکر، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، پارٹی کو، گروپ کو، عرب کے سارے لشکر بیک وقت حملہ آور ہوئے۔ اس لحاظ سے غزوہ احزاب اور غزوہ خندق مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ کے ارد گرد 40 ہاتھ چوڑی خندق کھود دی، زمین کے اندر گڑھے کھود دیے اور اس میں آگ جلائی تاکہ کوئی بھی دشمن مدینہ الرسول پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس غزوے کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں دشمن اوپر سے بھی آ رہا ہے، نیچے سے بھی۔ اذ جاؤکم من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، یعنی چاروں جانب سے دشمن حملہ آور۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، دل حلق میں آ کر اٹک گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم رب کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر ایمان والے آزمائے گے۔ ایمان والے کون؟ میں اور آپ مسجد حاجرہ میں رہنے والے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، جن کے ایمان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معیار ایمان کہا، وہ بھی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ اتنا سخت معرکہ، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہلائے گئے، سخت ہلائے گئے۔ اس موقع پر حضرات گرامی 10,000 کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ بھوک سے نڈھال، 2 پتھر آپ علیہ السلام کے پیٹ پر بندھے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک سے پریشان، پیٹ پر پتھر کو باندھا ہوا ہے۔ جس غزوے کو اللہ نے سخت غزوہ کہا، اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زبان سے کیا جملے کہہ رہے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ گھبرائے اور کچھ یہ جملے کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر بیعت ہی اس لیے کی تھی کہ زندہ رہیں گے تو اسلام پر، مریں گے تو اسلام پر۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، حالات سخت ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جائزہ لیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شکل و صورت سے پیچھے ہٹنے کی بات کرتے ہیں۔ کہیں پر کسی کو جاب پیچھے کر دیا کرتی ہے، کسی کو دنیا کا لالچ اور مال ایسی چیزیں اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اب جاب کا معاملہ کیا کریں، کمانا بھی تو ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا مضبوط ایمان، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم جب اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ہم اسی ٹائم یہ ذہن بنا چکے تھے کہ جئیں گے تو اسلام پر، مریں گے تو اسلام پر، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، محبت دیکھنی ہے تو کوئی جا کر پوچھے ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے ہیں، پسینہ آ گیا، کہتی ہے میں نے شیشی پکڑ لی اور شیشی کے اندر آپ علیہ السلام کا پسینہ محفوظ کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں جس دن ہمیں خوشبو کی کثرت سے ضرورت ہوا کرتی تھی، شدت سے ضرورت ہوا کرتی تھی، میں اس دن وہ پسینہ لگایا کرتی، اپنے گھر کے کونوں کے اندر اسے بکھیرا کرتی، اس سے بہتر خوشبو میں نے دنیا کی کوئی خوشبو نہیں پائی ہے۔ حضرات گرامی، یہ محبت کا انداز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک موقع پر، لمبا واقعہ، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کم تر کہا، اپنے سے نچلے درجے پر کہا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت سورہ منافقون میں اس بات کا تذکرہ موجود، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم یہاں کے رہنے والوں کو، اپنے سے کم تر لوگوں کو مکہ سے نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے رسول، آپ نے کسی اور کے ذمہ یہ بات نہیں لگانی ہے کہ اس سے بدلہ لے، میں اپنے باپ سے خود بدلہ لینے والا ہوں۔ حضرات گرامی، صحابہ کی محبت کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کسی سے نہ کہیے میرا باپ ہے، میں اس کا علاج کروں، آپ کو اس نے یہ بات کیوں کہی؟ کہتے ہیں پھر عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، جو عبداللہ بن عبداللہ، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، کہتا ہے جب تک یہ اقرار نہ کروایا کہ کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی امام کائنات محمد الرسول اللہ ہے، اس وقت تک اپنے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ حضرات گرامی، یہ محبت کے انداز تھے۔ آج میری دوستی، میرا تعلق اس بنیاد پر کہ یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، ہم نے کبھی دوستی کا معیار اس چیز کو بنایا نہیں ہے۔ اس کا چہرہ، میں دوست اسے بناؤں گا جسے چہرہ مصطفیٰ پسند ہے، میں دوست اسے بناؤں گا جس کا لباس امام کائنات کے لباس کے مطابق ہے، میں دوست اسے بناؤں گا جس کے گھر کا ماحول امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے لیے معیار ان عورتوں کو بنائیں جن عورتوں کا معیار امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سیرت حفصہ ہے، سیرت عائشہ ہے، سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو آہستہ آہستہ دوستی کے روپ میں آپ سے اسلام چھین لیا کرتے ہیں۔ جو اسلام چھین لے وہ دوست نہیں ہوا کرتا ہے، دوست وہ ہوا کرتا ہے جو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگانے والا ہو۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام نے پریشانی کے موقع پر جان بچانے کے لیے حرام چیز کو کھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ جب تم اپنی جان کو بچانے کے لیے حرام چیز کھا لو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کتنے مستقیم تھے، کتنے استقامت والے تھے، کتنے مضبوط ایمان والے تھے۔ اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اس کے باوجود برداشت کرنا، اس کے باوجود اپنے آپ پر جبر کرنا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ غزوہ خیبر بھی بڑا مشہور غزوہ ہے اور بڑا سخت غزوہ ہے، جس موقع پر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا این علی، علی کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور بلایا گیا اور آپ نے پھر جھنڈا انہیں تھمایا اور پھر وہ لڑے اور اللہ نے اس غزوے کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ غزوہ خیبر، خیبر سے پہلے گھریلو گدا کھانا جائز تھا۔ گھریلو گدا، گدا اب دین اسلام میں جائز نہیں ہے، اس سے پہلے گھریلو گدا جائز تھا۔
غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تو بہت سارے گدھے مسلمانوں کے ہاتھ لگے. اچھا مسلمان بھوک کی شدت سے نڈھال، پیاس کی شدت سے نڈھال، جب یہ گدھے ہاتھ لگے انہیں ذبح کیا، ہنڈیا چڑھا دی. ہنڈیا ابل رہی ہیں، اب ہنڈیا پک رہی ہے. ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آج کے بعد تم پر گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے. حضرات گرامی کیسا ان کا ایمان تھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے، آج کھا لیتے ہیں. شدت کی بھوک ہے، اسلام اجازت دیتا ہے. صحابہ کرام نے پکی ہوئی ہنڈیا زمین پر دے ماری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اللہ نے تم پر گدھے کا گوشت حرام کر دیا. وہ شراب کا واقعہ بڑا مشہور ہے. دین اسلام میں آغاز میں شراب حلال تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شراب پیا کرتے تھے کیونکہ اللہ نے اجازت دے رکھی تھی. بعد میں اللہ نے اسے حرام کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں باہر سے کسی نے آواز لگائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آج کے بعد شراب کو حرام قرار دے دیا. کہتے ہیں پھر شراب مدینے کی گلیوں میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے سیلاب آ چکا ہے. کسی نے گھر کے اندر اسے محفوظ نہیں رکھا، کسی کے منہ میں ایک گھونٹ نیچے لے جانا گوارا نہیں کیا. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. حضرات گرامی یہ ایمان ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. اب جہاں پر کھڑے تھے وہ جگہ جوتوں والی جگہ تھی. جیسے یوں سمجھے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور جوتوں والی جگہ پر ابھی پہنچے. عبداللہ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا ایک قدم آگے بس وہاں بیٹھ جاؤں، یہاں تو نیچے جوتے پڑے ہیں. جہاں کان میں آواز پڑی وہیں پر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. حضرات گرامی بہت سارے واقعات. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ایک غلام کو مار رہے تھے. پیچھے سے آواز سنی، کوئی کہہ رہا عبداللہ رک جاؤ، غلام کو نہ مارو، جتنا تمہیں اس پر اختیار ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس سے کہیں زیادہ تم پر اختیار ہے. کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی، اس کے بعد میں نے ساری زندگی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. ایک دفعہ فرمان سن لیا کرتے، زندگیاں بدل جایا کرتی تھی. حضرات گرامی میں اور آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، یقیناً جانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہمارے دلوں کے اندر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو صحابہ جیسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں اور آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت کے حقدار بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.